سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے کاموں پر نظر دوڑائیں تو یقیناً آپ اپنے کاموں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک وہ کام جو آپ عادتاً کرتے ہیں، ایک وہ کام جو کبھی ضرورتاً کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی کی عادت ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ تلاوت کرتا ہے، اس نے عادت بنا لی. ایک آدمی ہے وہ اذان سے پہلے شہر کو نکل جاتا ہے روزانہ، پھر آگے نماز پڑھ لیتا ہے جماعت سے، اس نے ایک عادت بنا لی. ایک دن آپ نے دیکھا کہ اس نے تلاوت نہیں کی، اٹھ کے چلا گیا ہے. اگلے دن آپ نے پوچھا کہ کل آپ بیٹھے نہیں؟ کہ بھئی ایک دوست بیمار تھا، میں نے سوچا کہ کالج جانے سے پہلے اس کی بیمار پرسی کر لوں، تو یہ ضرورت تھی. تو آپ جب اپنے کاموں پر نظر دوڑائیں گے تو کچھ کام آپ کی عادت ہے اور کچھ کام آپ ضرورتاً کرتے ہیں. یقیناً پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام بھی ان دونوں حصوں میں تقسیم ہیں. کچھ کام آپ عادتاً فرماتے تھے اور کچھ کام ضرورتاً فرماتے تھے. اب ان میں سے ہم نے تابعداری کن کی کرنی ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی، وہ جو میں عادتاً کام کرتا ہوں ان کی تابعداری کرنی ہے. اب حدیث میں دونوں چیزیں آئیں گی، سنت والے کام بھی اور ضرورت اور عادت والے کام. لیکن ایسے کام کے اگر دو چیزیں آ جائیں تو ہمیں حکم کیا ہے؟ علیکم بسنتی، آپ کی عادت کا اتباع کرنا ہے. آپ کی مبارک عادت کو ہم نے بھی اپنی عادت بنانا ہے اور اپنانا ہے. ایک دو مثالوں سے سمجھے. آپ روزانہ وضو میں کلی کرتے ہیں نا، یہ حضرت پاک کی مبارک عادت تھی، وہ روزانہ وضو میں کلی فرماتے تھے. اب یہ عادت امت نے عادت کی انداز میں ہی اپنا لی. جہاں بھی وضو کوئی کرتا ہے اس میں کلی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور سنت ہے. اگر ایک دن آپ کلی نہ کریں وضو میں تو آپ کا دل یقیناً جھنجھوڑے گا کہ آج ایک سنت کا ثواب ضائع ہو گیا ہے. جھنجھوڑے گا یا نہیں؟ لیکن جن حدیث کی کتابوں میں آپ کے اس مبارک عادت کا تذکرہ ہے کہ آپ وضو میں کلی فرماتے تھے، فقہاء نے اس کو سنتوں میں شمار کیا ہے. احادیث کی کتابوں میں ایسی بھی ملتی ہے کہ وضو کے بعد آپ نے بیوی سے بوس و کنار فرمایا. یہ عادت نہیں تھی، ضرورت تھی، کیونکہ پیغمبر پر مسئلہ سمجھانا بھی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ بھی کہاں تک وضو ہے اور کہاں تک وضو ٹوٹ گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سیب ایک ہاتھ میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. آ کر عرض کیا کہ حضرت اگر روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کر لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ حضرت یوں بھی فرما سکتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، یوں بھی کہ نہیں ٹوٹتا. لیکن دیکھا کہ صحابی مجتہد ہے، اس کو تو اجتہاد کا انداز سکھانا چاہیے. فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ جی سیب ہے. کہ ذرا مجھے دو. سیب لے کر مبارک ہونٹوں پر یوں رکھ لیا. اب حضرت عمر سے پوچھا، عمر میرا جو روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ کہ حضرت ہونٹوں پر رکھنے سے نہیں ٹوٹے گا، کھانے سے ٹوٹے گا. فرمایا پھر جو تو مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ سمجھ آ گیا؟ کہ حضرت بالکل سمجھ آ گیا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ وضو کے بعد بیوی سے بوسو کنار کی حدیث آتی ہے، لیکن آپ نے زندگی میں کتنے وضو کیے؟ تو جس طرح ہمیشہ ہر وضو میں کلی کرتے ہیں، کیا ہر وضو کے بعد بیوی سے بوسو کنار بھی کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کرتے تو دل جھنجھوڑتا ہے کہ آج سنت کا ثواب نہیں ملا. کیوں؟ آخر وہ بھی حضرت پاک کا عمل ہے، یہ بھی عمل ہے. فرق کیا ہے؟ وہ آپ کی عادت مبارکہ ہے، یہ صرف حدیث ہے.
ہمیں حکم ہے آپ کی عادت مبارکہ کو اپنانے کا. اس لیے ہم وضو کریں گے، کلی کریں گے اور پھر بھاگیں گے کہ جماعت میں مل جائے. اور جو اہل سنت نہیں، اہل حدیث ہے، وہ وضو کر کے بھاگے گا بیوی کو تلاش کرنے کی، حدیث پر عمل ہو جائے. تو وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی اہل سنت ہے اور وہ آدمی اہل حدیث ہے. تو سنت ہے آپ کی عادت مبارک کو اپنانا. دیکھیے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے. جوتے اتار کر نماز پڑھنے کی حدیث بخاری مسلم میں بالکل نہیں ہے، یہ ابو داؤد شریف میں ہے. لیکن چونکہ یہ حضرت کی عادت مبارک تھی جوتے اتار کر نماز پڑھنا، امت نے اسی عادت کو اپنایا نا، اس لیے جوتے اتار کر نماز پڑھنا یہ آپ کی عادت مبارک اور سنت تھی. اب جو ہمارے سامنے حدیثیں دو آئیں، ایک جوتا اتارنے والی اور ایک جوتا پہن کر نماز پڑھنے والی، تو غیر مقلد کہتا ہے کہ چونکہ جوتے والی جو حدیث ہے پہننے والی یہ بخاری مسلم میں ہے، اس لیے ہم تو جوتا پہن کر پڑھیں گے. لیکن اہل سنت کہتا ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، میری عادت کو اپنانا، اور آپ کی عادت مبارک ہے جوتا اتار کر نماز پڑھنا. اب جو جوتا اتار کر نماز پڑھتا ہے وہ اہل سنت ہے وہ، اور جو جوتے پہن کر نماز پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہے. لیکن ایک بات غور سے سنیں، وہ ہے اہل حدیث پکا، لیکن کیا وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو مٹا رہا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو مٹا رہا ہے. حدیث کے بہانے سے اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کو مٹا رہا ہے. حضرت نے فرمایا تھا میری سنت پر کو اپنانا، وہ کہتا ہے میں نے سنت کو نہیں اپنانا، حدیث کو اپنانا ہے. اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث بخاری مسلم میں بالکل نہیں. وہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے. لیکن بیٹھ کر پیشاب فرمانا حضرت کی مبارک عادت، آپ کی عادت کو امت نے عادت نہیں اپنایا اور ساری امت بیٹھ کر پیشاب کرتی آ رہی ہے. اب بیٹھ کر جو پیشاب کرتا ہے وہ اہل سنت ہے، اور جو کھڑے ہو کر کرتا ہے وہ اہل حدیث ہے. ہم نے یہی کہتے ہیں کہ بھی ہمیں چونکہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، اس لیے ہمیں تو سنت پر چلنے دو. اگر آپ کو اللہ کے نبی کی سنت پسند نہیں ہے، آپ کا دل یہی چاہتا ہے کہ اہل حدیث ہی بننا ہے اور حدیث پر چلنا ہے، تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس بارے میں، لیکن ہمیں نہ سنت سے ہٹانا. آپ کیسے مدد کریں گے؟ مثلا دیکھ لیا کہ کہیں بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے تو کھڑے کر دیا اسی وقت پیشاب کرتے کرتے کہ بھئی یہ تو اہل سنت کا طریقہ تھا اور تو اہل حدیث ہے، تجھے کس نے کہا تھا کہ بیٹھ کے کرنا؟ یہ تو اہل سنت کا طریقہ ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، آپ کی عادات مبارکہ کو اپناتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ صرف حدیث جو ہے اس کے لیے سنت ہونا ضروری نہیں. ایک دن اسی طرح جامعہ ستاریہ چلا گیا، وہ کہتا میں نے جا کے 2 نفل پڑھے، 2-3 بابے بیٹھے تھے، شور مچانے لگے، نماز نہیں ہوتی، بخاری مسلم کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کہ بابا جی نماز تو پڑھ لیں دو، کسی کو شور کیوں مچاتے؟ ہوتی نہیں. کیا ہو کیا گیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث کے خلاف ہے. کہا کہ حدیث کے خلاف ہے، سنت کے تو مطابق ہے نا، میں تو اہل سنت ہوں. آپ کو کس نے کہا میں اہل حدیث ہوں؟ نہیں،
جو بخاری کے خلاف نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. کہا آپ مجھ سے لڑ رہے ہو, یہ جو باقی پڑھ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو بخاری کے مطابق پڑھ رہے ہیں. کہ کون پڑھ رہا ہے؟ کسی نے جوتا نہیں پہنا ہوا نماز میں, ان کو جوتے پہنا ہوا نماز پڑھتے پڑھتے تاکہ بخاری مسلم کے مطابق نماز ہو جائے. بخاری مسلم میں باب الصلاۃ فی ثوب واحد, ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا باب ہے, 3 کپڑوں کا باب بخاری مسلم میں نہیں ہے. تو ان کے کپڑے اتارو, ایک رہنے دو, کسی کی جراب رہنے دو, کسی کی ٹوپی رہنے دو, تاکہ گن کر بتایا جا سکے کہ دیکھو ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کانا یصلی وہو حامل امامہ من تاس, کہ اپنی نواسی کو اٹھا کر حضور نماز پڑھ رہے, کیونکہ 2-4 بچے اٹھا یہاں رکھو نا, جو نماز پڑھنے لگے ایک سوار کر دیا اس پر, تاکہ بخاری مسلم کے مطابق نماز ہو جائے. اتنے میں کہتا میں نے دیکھا تو ایک آدمی استنجا خانے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا اس کو کھڑا کرو, دیکھو بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے. کم سے کم اس کو تو سناؤ کہ بخاری مسلم میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگے چلو ہمارے شیخ الحدیث کے پاس. چلو کہ جی یہ کہتا ہے بخاری مسلم میں یوں لکھا ہے. اس نے کہا ہاں لکھا تو ہے, کہ پھر اس پر ہمارا عمل کیوں نہیں؟ کہ بس یہ کوئی شرارتی معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث پر عمل کرنے کو آپ شرارت کہتے ہیں؟